اب یہاں پر جو کفار کے لشکر تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ بھی وہاں سے آ رہے تھے، تو ان میں سے قریش کا لشکر جو تھا انہوں نے 4000 افراد اپنے پیش کیے۔ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے قریش نے 4000 افراد پیش کیے، جن میں سے 300 گھڑ سوار تھے۔ ان کے سپہ سالار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بنو غطفان نے 700 جنگجو پیش کیے، ان کے جو سپہ سالار تھے وہ عیینہ تھے۔ بنو مرہ نے اسی طرح 400 سپاہی پیش کیے، سپہ سالار حارث بن عوف تھے۔ بنو اشجع نے 400 سپاہی پیش کیے، جن کی قیادت مسعر کر رہے تھے۔ اسی طرح راستے میں بنو اسد، بنو سلیم کی بھی فوجیں شامل ہو گئیں۔ ایک روایت کے مطابق 10,000 کی فوج جو ہے تو وہ ترتیب دی گئی، تقریباً 10,000 تک پہنچ گئے، اور ایک روایت کے مطابق 24,000 کا لشکر تھا۔ تو 10,000 کا بھی لیا جائے تو 10,000 بمقابل آگے 3,000 ہے، تو کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ لوگ وہاں سے چلے، اور جب پہنچ گئے تو دیکھا کہ بھئی یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ عرب والوں نے اس سے قبل کہیں پر جو ہے تو یہ خندق نہیں دیکھا تھا۔ ان کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے تو خندق ہو، اور خندق کو اتنا بڑا بنایا گیا تھا چونکہ یہ 15 فٹ گہری ہے، 30 فٹ چوڑی ہے، کوئی جو ہے تو شاہ سوار بھی اس پر اپنے گھوڑے کو عبور نہیں کر سکتا۔ اب اس مقام پر نبی علیہ السلام نے اپنے جو جنگجو تھے ان کو واپس کیا، اور یہ کوہ صلا میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، کوہ صلا کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، وہاں پر رک گئے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر۔ اب اس مقام پر جو ہے تو تیروں کی جو جنگ ہے وہ روزانہ ہوتی تھی، روزانہ تیروں کا تبادلہ ہوتا، مسلمان بھی جواباً جو ہے تو وہ تیر پھینکتے تھے، ادھر سے بھی وہ لوگ جو ہے تو حملہ کر کے تیر پھینکتے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری ترتیب ان کی جنگ کی جو ہے تو وہ جاری کی۔ نبی علیہ السلام کا جو خیمہ تھا وہ اس جگہ پر لگایا گیا تھا جہاں پر جو ہے تو یعنی آنے جانے کے لیے ایک پل نما جگہ جو ہے تو وہ تھی کہ اگر کہیں ضرورت پڑی تو اس جگہ چلا جائے، اس جگہ سے دوسری جگہ جایا جا سکے، اس جگہ سے اس جگہ آیا جا سکے، تو اس طرح کی ترتیب تاکہ بن سکے۔ اور یہاں پر اب اس وقت موجودہ مسجد ذباب ہے، مسجد ذباب اصل میں ذوباب دروازوں والا، چونکہ نبی علیہ السلام کا خیمہ تھا تو اس اعتبار سے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ تو یہ جنگ جو ہے تو تقریباً بعض روایات کے مطابق 21 دن تک جاری رہی، اور بعض روایات کے مطابق یہ 1 مہینہ یہ لڑائی چلتی رہی۔ اور یہ اتنا سخت مقام تھا کہ اگر کسی صحابی کو یہ جو جنگ ہے، جنگ سے پہلے خندق کے موقع پر اگر کسی صحابی کو واپس جانا ہو تو اس صورت کے اندر بھی وہ صحابی نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر جاتا، ایک وقت تک جاتا، اور ایسی شدت تھی کہ ٹوکریاں خندق کے کھودنے کے وقت ٹوکریاں یہ کم پڑ گئی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان کپڑوں کے اندر یہ جو ہے تو مٹی اٹھایا کرتے تھے، مٹی اپنے ان کپڑوں کے اندر اٹھا کر جو ہے تو لے جایا کرتے تھے، ایسی سخت وہ تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ مسلمانوں کی جو ہے بھوک بہت زیادہ تھی، افلاس بہت زیادہ تھا، نبی علیہ السلام کے چہرے پر بہت زیادہ گہرے بھوک کے اثرات جو محسوس کیے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر کھانے کا تھوڑا سا انتظام کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کے پاس آئے کہ میں نے آپ کی دعوت کی۔ نبی علیہ السلام سب صحابہ کو لے گئے، اور خود نبی علیہ السلام وہ ہانڈی سے سالن ڈالتے
روٹی ڈال تھے، یہاں تک کہ سالن بھی سب کے لیے کافی ہو گیا۔ 3000 کا لشکر ہے جو کہ کام کر رہا ہے، اور خود انسان سمجھ سکتا ہے جب انسان کام کرتا ہے تو کتنا کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر وہ سارے کے سارے سیر ہو گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ روٹی بھی بچ گئی، اور اس طرح جو ہے تو سالن بھی بچ گئے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو یہ حالات تھے انتہائی زیادہ سخت۔ اس صورت کے اندر اس جنگ کے دوران ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی 3 جو ہے تو نمازیں وہ قضا ہوئی، 3 نمازیں، کیونکہ تیروں کا انتہائی زیادہ سخت جو ہے تو تبادلہ ہو رہا تھا، اور کفار نے اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ نمازیں پڑھ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کے جو قبریں ہیں ان کو آگ سے بھر دے، انہوں نے مجھے نماز تک پڑھنے نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے یہ بد دعا کی۔ بنو قریظہ سے معاملات طے ہونے کے بعد جب کفار کے معاملات طے ہو گئے تو نبی علیہ السلام کو اس جانب بھی فکر تھی، تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ بھئی آپ اس طرح کریں کہ ادھر مدینہ کے اندر کی جو ہے تو حالات سے مجھے باخبر کیا کریں، اور وہ آتے اور جاتے تو معاملات بتاتے کہ بھئی ابھی تک خیر ہے، ابھی تک بنو قریظہ والوں نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی بھی ہیں، وہ ایک دفعہ اوپر چڑھی ہوئی تھی، تو نیچے دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ یہ بنی قریظہ والوں نے ان کو بھیجا تھا، اور اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ بھئی جا کر معاملات دیکھائے کہ بھئی مسلمانوں عورتوں کی اور بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ سپاہی مقرر ہیں یا کوئی بھی مقرر نہیں ہے، ویسے جو ہے تو ان کو جو ہے تو قلعے میں رکھا ہوا ہے، کیا ترتیب ہے تو دیکھائیں۔ تو وہ ابن حسان کے ارد گرد جو ہے تو چکر لگا رہا تھا وہ یہودی۔ تو انہوں نے حضرت حسان کو کہا کہ آپ جائیں اور اس کو قتل کر دیں، ورنہ یہ اگر واپس چلا گیا تو یہ ان کو بولے گا کہ یہاں پر حفاظت کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو قتل کریں۔ لیکن حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بڑی عمر کے تھے، تو وہ نیچے نہ اتر سکی۔ تو اب اس صورت کے اندر انہوں نے خود اس جو ہے یہودی کو جہنم واصل کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس جا کر نبی علیہ السلام کو یہ کارنامہ بتایا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ اس پر قربان ہو۔ تو یہ انتہائی بڑے حوصلے کے الفاظ جو ہے تو ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد کیا۔ وقت گزرتا گیا، بنو غطفان کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا، وہ آیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ایسی ترتیب ہو جائے کہ بنو قریظہ اور یہ جو لشکر آئے ہوئے ہیں قریش وغیرہ کے، ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے اور یہ جدا ہو جائے، تاکہ ہمیں ایک طرف جو ہے تو ہمارا دھیان رہے، ایسی کوئی ترتیب ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں جو کچھ بھی کہوں تو میرا اس پر مواخذہ نہ ہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنگ تو ویسے بھی جو ہے تو دھوکے کا نام ہے، لہذا آپ جائیں۔ جنگ میں یہ ہے کہ آپ اپنے مد مقابل دشمن کو ایسا دھوکہ دے دیں کہ وہ آپ کے شکنجے میں مکمل طور پر آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بھی آدمی شرافت دکھائے کہ ٹھیک ہے جی آپ آ گئے ہیں، نہیں، بلکہ وہاں پر انسان کو چاہیے کہ ایسے ترتیب سے چلے کہ دشمن مکمل طور پر شکنجے کے اندر آ جائے۔ تو وہ چلے گئے، پہلے بنو قریظہ والوں کے پاس گئے۔ بنو قریظہ والوں کو یہ کہا کہ بھئی دیکھیں، یہ جو انہوں نے آپ سے حکومت مانگی ہے، مدد مانگی ہے، یہ جو لشکر آئے ہیں انہوں نے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو اگر ہار گئے تو چلے جائیں گے، لیکن تم بتاؤ تمہارا کیا ہوگا؟ تم نے تو جانا نہیں ہے، تمہارے تو گھر یہاں پر ہیں، تم تو یہاں سے کہیں جا نہیں سکتے، تمہارا اور مسلمانوں کا تو آپس میں پھر بھی ایک ہی جگہ پر وہ ہے، لڑائی جھگڑے پھر ہو جائیں گے، اور تم تو پھر بچ نہیں سکتے مسلمانوں سے، کیونکہ وہ تو تم سے تعداد میں زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بات تو بالکل یہ ٹھیک ہے۔ تو کہا بھی اس طرح کرو کہ آپ ان سے کہو کہ اپنے بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کو ہمارے پاس یرغمال رکھو گے، تاکہ اگر تمہیں شکست بھی ہو تو تم ان کی وجہ سے جا نہ سکو۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تجویز ہمیں منظور ہے۔ ادھر چلے گئے لشکر والوں کے پاس اور ان کو کہا کہ دیکھیں یہ جو بنو قریظہ والے ہیں یہ ان کو تم پر کوئی ذرا برابر اعتماد نہیں ہے، یہ تم پر تھوڑا سا بھی بھروسہ نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جو ہے تو یہاں تمہارے پاس آئیں گے یا تم اگر ان کے پاس گئے تو یہ تم سے یہ بات کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس اپنے بڑے بڑے سرداروں کو رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارے سردار ان کے پاس یرغمال رہیں۔ تو انہوں نے اس کا جو ہے تو تحقیق کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا کہ بھئی ان کے پاس جائیں اور ان کو بولیں کہ ہمیں تمہاری کمک کی ضرورت ہے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا ہمیں کمک کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا بھئی اپنے بڑے بڑے سرداروں کو جو ہے تو ہمارے پاس رکھیں، یرغمال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہم کبھی بھی نہیں کرتے۔ تو اس طرح ان دونوں کا بنو قریظہ اور ان کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ادھر جو میدان جنگ کی جو ترتیب تبدیل ہوئی وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے ان پر سخت طوفان جو ہے تو نافذ کر دیا، سخت طوفان آیا، آندھی آ گئی۔ اب اس طوفان اور آندھی کی وجہ سے اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے ان کی جانب جو ہے تو بھیجا کہ بھئی آپ جائیں اور وہاں کے جو معاملات ہیں ان کو آپ ہمیں اطلاع دیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ وہ گئے اور انہوں نے وہاں پر جو ہے تو دیکھا ان کی جو ہانڈیاں تھی وہ الٹ گئی اور جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی، اور کچھ سردار ان کے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارا اب یہ چیزیں ہمارے موافق نہیں ہیں، جب آگ بجھ چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے جو ہے تو کیا ہو جائے، واپس چلے جائیں۔ تو انہوں نے یہ وہ کی۔ اس دوران جیسے کہ فضائل اعمال کی اندر بھی روایت ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی جاسوس ہے۔ تو اس مقام پر انہوں نے ہاتھ سب سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پکڑا اور کہا کہ ہاں بھائی تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں تو فلاں جو ہے تو قبیلے کا ہوں۔ تو اس طرح وہ بچ کر جو ہے تو واپس آ گیا، اور صبح کو یہ سارا کا سارا لشکر جو ہے تو یہ چلا گیا۔ یہ 5 ذی القعدہ کا دن تھا جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ 5 ذی القعدہ سن 5 ہجری یہ جو ہے تو دن تھا، اور اس مقام پر وہ سارے کے سارے جو ہے تو واپس چلے گئے۔